آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین اطلاعات آ رہی ہیں، 2-3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے ایک ہنگامی اجلاس دوبارہ طلب کیا ہے۔ وہ کیوں طلب کیا ہے؟ مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے پھر خطوط لکھے گئے انٹیلیجنس رپورٹس لگا کے ساتھ کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں، اور پہلے جو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے کی جو درخواست تھی حکومت کی وہ ریجیکٹ کر دی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، جس کے اوپر پھر کیا کہتے ہیں دوبارہ حکومت باز نہیں آئی۔ وفاقی کی حکومت نے دوبارہ خطوط لکھے ہیں، اور ساتھ اب الیکشن کمیشن کو یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں اس میں اب ساتھ انٹیلیجنس کی رپورٹس کو جو ہے نا وہ ساتھ لگایا گیا ہے، اور وجہ بتائی جا رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ اور انٹیلیجنس کی رپورٹس کے حساب سے ان کو ایک اور چیز بھی پتہ چلی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تمام کی تمام سیٹس جیت رہے ہیں، اور بہت بھاری مارجن سے بہت لیڈ کے ساتھ تمام کی تمام سیٹیں جیت جائیں گے۔ یہ الیکشن کیا کہتے ہیں جو ہے وہ عمران خان صاحب جیت جائیں گے۔ حکومت کو یہ واضح بتا دیا گیا۔ اب حکومت کیا کر رہی ہے کہ حکومت پریشر رائز کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ جو الیکشن کمیشنر ہے وہ راجہ سلطان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم کا ہے، اور پی ڈی ایم کی بات مانتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں غیر جانبدار نہیں ہے، وہ جانبدار ہے۔ تو اب جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی سیاسی ناکامی سے بچنے کے لیے، اپنی شکست سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں کہ اس الیکشن کو کوئی بہانہ لگا کے، کوئی ساتھ رپورٹس ایڈ کر کے اس الیکشن کو ملتوی کرا دیں۔ جیسے پہلے کہ انہوں نے ایک درخواست سینڈ کی تھی کہ 3 مہینوں کے لیے یعنی کہ 90 دن کے لیے اس الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ مین تو وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی شکست سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک نیا سیٹ اپ تیار کیا گیا ہے جس میں اب انٹیلیجنس ایجنسیز کو انوالو کیا جا رہا ہے، اور وہ کیسے کیا جا رہا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے جو پاکستان میں، اور حکومت اس کے پیچھے ہے، اور حکومت ایک کریک ڈاؤن کیے بیٹھی ہے، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، کہ ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اسی کے نتیجے میں ایک سینیٹر کو، پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں اعظم سواتی صاحب، ان کی گرفتاری کی گئی ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں گرفتار کیا ہوا ہے، کس معاملات پر کیا ہوا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ خیر جہاں پر بھی رکھا ہوا ہے، جس کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک سلوک کیا جا رہا ہے، بہت تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے ایک پیغام بھیجا ہے، اور وہ پیغام بھیجا ہے اعجاز چودھری کے ذریعے، کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کو پیغام بھیجا ہے کہ مجھے یا جو میرے ساتھ کیا گیا ہے اس سے بہتر ہے کہ مجھے گولی مار دی جائے۔ اس قدر مایوس ہونے والا بیان، دل دکھا دینے والا بیان بالکل کیا کہتے ہیں یہ سوال چھوڑتا ہے، اور یہ سوال اعجاز چودھری صاحب نے بھی چھوڑا ہے کہ چیئرمین سینٹ کو جب انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر یہ آج ایک سینیٹر کے ساتھ ہو رہا ہے، کل یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ چیز کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین سینٹ کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اب ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب وہ یہ کریں کہ اعظم سواتی صاحب کے جو پروڈکشن آرڈرز ہیں وہ جاری کیے جائیں، ان کو سینٹ میں بلایا جائے، ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کس طریقے سے کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے کہ مجھے گولی مار دی جائے اس سے بہتر ہے، اس قسم کا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ سے میں ایک بات کہوں کہ آپ تھوڑا سا حکومت کا ماضی کا جو ٹریک ہے اس کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ صحافیوں کو اٹھایا گیا، جیسے کہ عمران ریاض کو اٹھایا گیا، ان کو مختلف تھانوں میں رکھا گیا، رات کو 2 بجے تک ان کو تھانوں میں سے شفٹ کیا گیا، اور ان کے اوپر چادریں ڈال کر ان کو بدبودار کمروں میں رکھا گیا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو سلوک کیا گیا
وہ آپ کے سامنے کیمیکل ان کے اوپر استعمال کیے گئے، جو کمروں میں بدبودار قسم کے کیمیکل تھے وہ استعمال کیے گئے. پھر جمیل فروکی صاحب جو ہیں، جمیل فروکی صاحب ان کو بھی اٹھایا گیا، وہ بھی ایک جرنلسٹ تھے. اس قسم کا تشدد ان کے ساتھ بھی کیا گیا کہ جو قانون آپ کو ان کو اجازت نہیں دیتا ہے، پھر بھی انہوں نے صحافیوں کے اوپر تشدد کیا. آپ کے سامنے ماضی کیسا ہے، اور دہشت گردوں والا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ارشد شریف صاحب جو بہت کیا کہتے ہیں نامور صحافی ہیں. ارشد شریف صاحب اس ملک سے جس طرح نکلے یہ آپ کو پتا ہے، اور جلا وطنی میں ہیں ابھی، پھر باہر ہیں. صابر شاکر صاحب کو دیکھ لیں، وہ پاکستان سے گئے ہوئے کئی ماہ گزر گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے، اپنی فیملی سے دور، اپنے بچوں سے دور، اپنے ملک سے دور، جس ملک میں انہوں نے جنم لیا، جس ملک میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اسٹرگل گزاری، جس ملک سے ان کو محبت ہے، صرف اس خوف سے کہ ان کو اٹھا لیا جائے گا، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان پر دہشت گردی کے مقدمے ہوں گے، ان کے اوپر دہشت گردوں والا سلوک کیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پولیٹیشنز بھی اسی مطلب کہ کریک ڈاؤن کے شکار ہیں. جیسے کہ آپ کے سامنے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو اٹھایا گیا. عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے اوپر جنسی تشدد ہوا ہے، یعنی کہ جو جسم کے نازک حصے ہیں، یہ بھی کلیم کیا گیا کہ جسم کے جو عمران خان صاحب کی جانب سے بھی اور کچھ رپورٹرز ہیں، یعنی کہ جنسی تشدد جو کلیم کیا گیا. پھر ان کے جو جسم کے نازک حصے ہیں ان کے اوپر بھی کیا کہتے ہیں شوق دیا گیا، کرنٹ لگایا گیا. جو ان کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ اس حکومت نے کیا کروایا ہے، غیر انسانی سلوک جو دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. جو دنیا کے کسی دہشت گرد کو بھی اٹھا لیا جائے تو غیر انسانی سلوک نہیں ہوتا. البتہ اس کو کیا کہتے ہیں جو قانون کے مطابق سزا ہے وہ ضرور دی جاتی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کوئی خلاف جرم کام کیا ہے، کوئی خلاف قانون کوئی جرم کیا ہے، تو آپ اس کو گرفتار کریں، عدالتیں ہیں، عدالتوں میں پیش کریں، جو عدالت سزا اس کو دے گی اس کے اوپر اس کو سزا بنتی ہے، وہ جیل میں جائے. مگر کسی قسم کا ٹارچر، جو کسی قسم کا تشدد ہے، وہ آپ جو کرتے ہیں اس کی اجازت ہمارا قانون، ہمارا آئین نہیں دیتا ہے. اب اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ان کا جو یہ بیان ہے کہ مجھے گولی مار دو، تو کتنا خوفناک ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اعجاز چودھری صاحب کے ذریعے یہ بیان چیئرمین سینٹ تک بھی پہنچایا گیا، بھجوایا گیا. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور لوگ بالکل پوچھ رہے ہیں، عام شہری یہ اپیل کر رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اور آرمی چیف سے کہ یہ کون لوگ ہیں، آپ ذرا دیکھیں ان کو کہ یہ لوگ کون ہیں جو اس طرح کی صورتحال بنائے جا رہے ہیں، جو پاکستان میں اس ٹائم صورتحال بنتی جا رہی ہے، جو دہشت گردی تک مطلب کہ جو سلوک ہے وہ ایک عام شہری کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے. پھر ان حالات میں رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو الٹا لٹکا دیں گے. یہ بیان ایک وزیر داخلہ کا ہے، آپ اندازہ لگا لیں. اور یہ انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ اگر وہ اسلام آباد کی طرف سے جلسہ جلوس کرتے ہیں، یعنی کہ لانگ مارچ کرتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، کوئی گولی چل سکتی ہے، یعنی ایک قسم کا تھریٹ دیا جا رہا ہے ان کو کہ جی آپ اگر آئیں گے تو گولی بھی چل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے، ہر آدمی اس سے پریشان ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اور ابھی یہ جو الیکشن ملتوی کرنے کی بات ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو مطلب کہ جو پہلے درخواست آئی تھی انہوں نے وہ ریجیکٹ بھی کی تھی، وہاں سے کے پی کے اور پنجاب حکومت نے اس کو ریزسٹ بھی کیا. اس کے علاوہ اب پھر دوبارہ ایک خط لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کو، جس میں انٹیلیجنس کی رپورٹس کو ساتھ کیا کہتے ہیں ایک لگا کر بھیجا گیا کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے، دہشت گردوں کے حملوں کا خطرہ ہے ملک میں، جو صورتحال ہے، اس لیے الیکشن کو ملتوی کیا جائے، ڈیلے کیا جائے. پہلے اصلاح کی وجہ بتائی گئی تھی، اب انہوں کے اصلاح کی وجہ کیا بتائی گئی تھی کہ اصلاح میں پولیس ہے، انتظامیہ ساری لگی ہوئی ہے، الیکشن کروانا تھوڑا مشکل ہے. اب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ دہشت گردی کی وجہ بتائی جا رہی ہے. جو حکومت ملک میں انتخابات نہیں کروا سکتی، جو حکومت ملک میں الیکشن نہیں کروا سکتی، وہ حکومت کو رہنے کا جواز ہے. اور پھر وہ کسی عام شہری کی جان مال کی حفاظت کیسے کر سکے گی؟ مین چیز کیا ہے جی، الیکشن
کمیشن نے ہنگامی اجلاس بلایا ہوا ہے آج، اس میں فیصلہ متوقع ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا، کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ مل گئی ہیں کہ عمران خان صاحب حکومت کو یہ انٹیلیجنس رپورٹس مل چکی ہیں کہ عمران خان صاحب بڑی بھاری لیڈ کے ساتھ، بڑے مارجن کے ساتھ یہ الیکشن جیت جائیں گے، آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا بندوبست کریں۔ تو وہ بندوبست یہی کیا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس کی رپورٹس دائی جا رہی ہے کہ آپ رپورٹس دیں کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، حملوں کا خطرہ ہے، تو اس پھر اوپر سے ذرائع سے یہ بھی ہمیں خبر مل رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بہت پریشر ہے اس وقت۔ وہ پریشر کیا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس الیکشن کو ملتوی کریں۔ مسئلہ کیا ہے؟ شکست کا ڈر ہے۔ الیکشن ملتوی کرانے کا جو بہانہ ہے، دہشت گردی یہ ایک بہانہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شکست کا ڈر ہے، ناکامی کا ڈر ہے، اور اپنی سیاسی ناکامی جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے، اس سے کیا کہتے ہیں حفاظت کے لیے یہ الیکشن ملتوی کرائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں صورتحال بڑی مختلف قسم کی ہے، بہت گرما گرمی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے کسی کو نہیں پتا ہے، کب ہونے جا رہا ہے کسی کو نہیں پتا ہے، اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن تابڑ توڑ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، کیا کہتے ہیں آف دی ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، بند کمروں میں بھی ہو رہی ہیں، ڈیلز بھی ہو رہی ہیں، ڈیلز کے اوپر کچھ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کچھ نہیں ہے تیار۔ اور عمران خان صاحب نے بڑی واضح کہا ہوا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ پہلے، اس کے بعد کچھ بات کریں گے، لیکن چوروں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ یہ صورتحال ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔